اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور اسکرین پہ آپ آیت لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے ہم 2 جملے بنائیں گے، اور بلکہ یوں کہوں گا کہ اس آیت کے ہم 2 حصے بنائیں گے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ وقت کی پہلی علامت طا جو ہے اس تک ہوگا، اور یہ حصہ ختم ہوگا وَنَحْنُ أُصْبَحْ پر۔ حصہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک حصے میں ایک سے زائد جملے بھی آپ کو مل سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا اختتام آیت کے اختتام کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اس کے الفاظ پہ ہم بات کریں گے پہلے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایک اسم نظر آ رہا ہے بلو کلر میں، جو کہ از ہے، اور ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ظرف کے معنی دیتا ہے۔ ترکیب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ آگے چلیں تو قالو فعل ہمیں نظر آ رہا ہے، قاف واو لام مادے سے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، جو کہ سیان کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ لام سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ حرف ہے اور حرف تاکید ہے، اور ابتدا میں استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ کی، لہٰذا اس کا نام لام ابتدا بھی ہے۔ یوسف اسم ہے اور واو حرف ہے، عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ اخو یہاں پر اسماء خمسہ میں سے ہے، اور گرامر والوں کے نزدیک اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ بہرحال جو 5 اسماء ہیں جن کا اعراب مضاف ہونے کی صورت میں مختلف انداز سے شو کیا جاتا ہے، جس میں ایک لفظ ہے اب، ایک ہے اخ، ایک ہے زو، ایک ہے فم جسے منہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے ہم۔ یہ 5 اسماء ہیں جو کہ آپ کو گرامر کی اصل کتابوں میں، یعنی بڑی کتابوں میں آپ کو اسماء ستہ مکبرہ کے طور پہ لکھے ہوئے ملیں گے، اور دوسری عام کتابوں میں آپ کو اسماء خمسہ کے طور پہ یہ مل جائیں گے۔ بہرحال انہیں آپ اسماء ستہ مکبرہ کہیں یا اسماء خمسہ کہیں، یعنی اسماء ستہ کہیں گے تو ایک اور لفظ ایڈ کرنا پڑے گا، اور اسماء خمسہ کہیں گے تو یہی 5 قرار دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ اسماء خمسہ جو ہیں یہ جب مضاف ہو کر آتے ہیں تو ان کا اعراب ڈیفرنٹ طریقے سے شو کیا جاتا ہے۔ ان میں اگر ہم اب، اخ اور ہم کو لیں تو یہ تینوں مرفوع واو کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ابو، اخو، ہمو منصوب الف کے ساتھ ہوں گے، ابا، اخا اور ہما، اور مجرور جو ہیں یہ یا کے ساتھ ہوں گے، یعنی ابی، اخی اور ہمی۔ فم کا لفظ جو ہے یہ مرفوع فو کی صورت میں ہوتا ہے، فا منصوب ہوتا ہے اور فی جو ہے مجرور ہوتا ہے، اور یہ فمن نارمل بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح اوریجنلی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری جو اسم ہے زو، یہ واو کے ساتھ مرفوع اور الف کے ساتھ منصوب زا، اور یا کے ساتھ مجرور ہوتا ہے زی۔ ان میں جو زو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہی ہو کر آتا ہے، کبھی بھی الگ استعمال نہیں ہوتا، جبکہ باقی جو ہیں وہ الگ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اسماء ستہ مکبرہ یا اسماء خمسہ کے حوالے سے۔ یہاں پر اخ کا لفظ جو ہے چونکہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس لیے آپ اسے واو کے ساتھ مرفوع دیکھ رہے ہیں، تو اخو یہاں پر یہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ ہا ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ مضاف کے بعد ہمیشہ ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر ہی آتی ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور نارمل حرکت پیش کے ساتھ لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے احبو۔ احبو جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ہا با با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی جو فراہم کردہ انفارمیشن ہے اس کی مدد لیتے ہیں ہم، اور اس لفظ کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ احب الینا، اس میں احب جو ہے اسم تفضیل ہے۔ تقولو ایگزامپلز کے ساتھ بات کو شو کر رہے ہیں کہ
ابی حبیب الیہ، ابی مبتدا ہے جس کی خبر حبیب الیہ کے طور پہ آ رہی ہے، یعنی میرے والد مجھے پیارے ہیں۔ و امی احب الیہ منہ، اور میری والدہ میری امی جو ہیں وہ زیادہ پیاری ہیں مجھے ان سے۔ تو احب جیسے کہ حبیب لفظ ہے صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ احببو یعنی افعلو کے وزن پہ اسم استعمال ہوگا، جو کہ پھر ادغام کے قواعد کے بعد احبو بن جائے گا۔ اور جب کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل تو وہ من کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری ایگزامپل ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دے رہے ہیں کہ بلدی حبیب الیہ، میرا شہر مجھے پیارا ہے۔ والمدینۃ المنورۃ، اور مدینۃ المنورہ احب الیہ منہ، مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے۔ یعنی میرا شہر جو ہے وہ مجھے اگرچہ پیارا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہ مجھے اپنے شہر سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو یہاں پر کمپیریزن ہو رہا ہے۔ تیسرا جملہ ایگزامپل کے طور پہ لائے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ احب الناس الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ من کے ساتھ جب لایا جائے گا اسم تفضیل کو تو کمپیریزن کے لیے لایا جائے گا، اور جب مضاف کے طور پر لایا جائے گا اسم تفضیل کو تو پھر سپرلیٹیو ڈگری کے طور پر اس کا استعمال ہوگا۔ اس لیے ترجمے میں نے اس فرق کو آپ کے سامنے کلیئر کر دیا ہے۔ اور پھر حدیث کا بھی ریفرنس دیا ہے، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری فی الایمان۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احبا زیادہ پیارا، الیہ اسے، من والدہ اس کے والد سے، وولدہ اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام کے تمام انسانوں سے۔ تو یہاں پر بھی زیادہ پیارا ترجمہ کریں گے کیونکہ من کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وَإِذَا كَانَ اسْمُ التَّفْضِيلِ خَالِيًا مِنْ ال وَالْإِضَافَةِ، یعنی جب اسم تفضیل ال اور اضافت کے بغیر استعمال ہو، یعنی نہ تو اس پہ الف لام داخل ہو اور نہ ہی اضافت ہو، تو لازمہ ہو الافراد و تذکیر۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، مثال دے رہے ہیں جیسے کہ احمد اطول من بلال۔ اب یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں تو احمد مبتدا ہے جس کی خبر آ رہی ہے اطول من بلال، اس میں اطول جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور ال کے بغیر ہے اور اضافت کے بھی بغیر ہے۔ تو جب بھی اسم تفضیل ال کے بغیر اور اضافت کے بغیر استعمال ہوگا تو اس وقت اسم تفضیل کے لیے لازم ہے کہ وہ واحد استعمال ہو اور مذکر استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ تو اطول دیکھیں آپ، واحد بھی ہے مذکر بھی ہے۔ یہاں تو چونکہ احمد بھی مذکر اور واحد ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن آگے دیکھیں گے تو بات 100% کلیئر ہو جائے گی۔ دوسری ایگزامپل میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ احمد و اخوتہ اطول من بلال۔ اب یہاں پر احمد اور اس کے بھائی جو ہیں یہ جمع ہے، لیکن اسم تفضیل جو ہے وہ واحد ہی استعمال ہوا ہے، صحیح۔ اور تیسری ایگزامپل میں مذکر مؤنث والا فرق بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ زینب اطول من مریم، کہ زینب مریم سے لمبی ہے، تو زینب مؤنث ہے حالانکہ، لیکن اطول مذکر صیغہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اور آخری ایگزامپل جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ زینب و اخواتھا اطول من مریم۔ تو ان ایگزامپل سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم تفضیل جب الف لام اور اضافت کے بغیر استعمال ہوگا تو لازم ہوگا اسم تفضیل کے لیے وہ واحد ہو اور مذکر ہو، اور ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اذا اضیف الی نکرۃ، جب اسے کسی نکرہ کی طرف مضاف کیا جائے گا، یعنی جب اس کی اضافت کی جائے گی کسی نکرہ کی طرف، تو لزمہ الافراد و تذکیر، تو بھی اس کے واحد اور مذکر ہونے میں لازمی قاعدہ اپلائی ہوگا، یعنی اس کا مذکر اور واحد ہونا لازمی ہوگا۔ تو دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں اسم تفضیل کے واحد اور مذکر آنے کی، ایک یہ کہ جب اس پر الف لام داخل نہ ہو اور اضافت کے بغیر ہو، اور دوسری صورت یہ کہ
اگرچہ اضافت ہو لیکن کسی نکرہ اسم کی طرف اضافت ہو۔ اب نکرہ والی جو ہے وہ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم احسن طالب فی الفصل، تو یہاں پر اسم تفضیل احسن جو ہے اس کی اضافت کی گئی ہے ایک نکرہ اسم کی طرف، طالب کی طرف، لہٰذا اب اس اسم تفضیل کے لیے واحد مذکر ہونا لازمی ہے۔ تو یہاں پر تو کوئی ایشو نہیں ہے، ابراہیم احسن طالب فی الفصل، لیکن نیچے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ القاہرۃ اکبر مدینۃ فی العالم العربی۔ اب یہاں پر القاہرہ مؤنث ہے لیکن اکبرو جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہی لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اسم تفضیل کا صیغہ جو ہے ایک نکرہ اسم کی طرف مضاف ہے، اور وہ نکرہ اسم جو ہے وہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مدینہ جو ہے شہر کے معنی میں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر مراد المدینہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ دو باتیں آ گئی ہمارے سامنے، اور اب اگلی بات بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى مَعَارِفَةٍ، اور جب اسم تفضیل کی اضافت آپ کریں گے کسی معرفہ کی طرف تو جازت المطابقۃ وترکھا، تو مطابقت بھی جائز ہے اور مطابقت کا چھوڑ دینا بھی جائز ہے، یعنی دونوں طرح سے جائز ہے۔ کما فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں اس کی ایگزامپل آ جائے گی کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، مطابقت نہیں ہے اس لیے کہ اسم تفضیل کو معرفہ کی طرف اضافت دی گئی ہے۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ وَإِذَا اقترن بالالف واللام، جب اس کے ساتھ الف اور لام ملا ہوتا ہے یعنی اسم تفضیل کے ساتھ، تو وجب، واجب ہوتا ہے کہ ان یکون مطابقا لموصوفہ، کہ وہ اپنے موصوف کے مطابق ہو۔ یعنی ایک صورت صرف ہمارے سامنے آئی ہے جس میں اسم تفضیل کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا لازمی ہوتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب اس پر الف لام داخل ہوا ہو۔ اور اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ابنی الاکبرو، میرا سب سے بڑا بیٹا۔ ابنی مضاف الیہ ہے اور الاکبرو جو ہے یہ اسم تفضیل صفت کے طور پر آ رہا ہے جس کا موصوف جو ہے وہ ابنی ہے۔ یہ مبتدا بن رہا ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے طبیبن، یعنی میرا سب سے بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، وبنتی الصغریٰ طالبۃ بالجامعۃ، اور میری سب سے چھوٹی بیٹی یونیورسٹی میں طالبہ ہے۔ تو خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں اسم تفضیل کے استعمال کا، تو ایک صورت وہ ہے جس میں اسم تفضیل کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا واجب ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب اس پر الف لام داخل ہوا ہو۔ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں اسم تفضیل کا واحد مذکر آنا لازم ہے، وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، جب اس پر الف لام نہ ہو اور اضافت سے بھی خالی ہو، یعنی اضافت بھی نہ ہو، الف لام بھی نہ ہو اور اضافت بھی نہ ہو، تو لازم ہے اس کا واحد مذکر آنا۔ اور دوسری صورت کہ اضافت ہو، اگرچہ اضافت ہو لیکن کسی نکرہ اسم کی طرف اضافت ہو، تو بھی اس کا واحد اور مذکر آنا لازم ہے۔ اور ایک صورت جس میں دونوں طرح جائز ہے، یعنی آپ واحد اور مذکر بھی لا سکتے ہیں یا پھر موصوف کے مطابق بھی لا سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب اس کی اضافت ہوئی ہو اور اضافت ہو کسی معرفہ کی طرف۔ مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسم تفضیل جو ہے اگر یہ الف لام کے بغیر استعمال ہوگا تو اس کا واحد مذکر آنا لازمی ہے، اور اگر یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا موصوف کو فالو کرنا لازم ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ پھر دوسری صورت اس کی ہوتی ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے یا مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوگا۔ اگر یہ مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوگا تو بھی اس کا واحد اور مذکر آنا لازم ہے، اور اگر یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اگر نکرہ ہے تو بھی اس کا واحد مذکر استعمال ہونا لازم ہے، اور اگر معرفہ ہے تو آپ اس کو واحد مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور موصوف کے مطابق بھی استعمال
کیا جا سکتا ہے اس کو۔ امید ہے بات اب آپ کو 100% کلیئر ہو گئی ہوگی۔ الا حرف جر ہے اور اس کے بعد جو مجرور اسم آیا ہے وہ ہے ابی، اور ابی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اسماء خمسہ میں سے ایک ہے، اور ابی مضاف ہو کر آیا ہے جس کا پھر مضاف الیہ جو ہے وہ نہ ہے، جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے اور جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور ابو سے ابی ہو گیا مجرور حرف جر الا کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے من، جو کہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد نا جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور ایک جملہ ہم یہاں تک بنا لیں گے پہلے حصے کا، یعنی پہلے حصے کو ہم دو جملوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ بن جائے گا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، ایک حصہ یا ایک جملہ، اور دوسرا جملہ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، یہ دوسرا جملہ ہو جائے گا۔ اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں فی الحال۔ نحنو ضمیر مرفوع منفصل ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور اصبہ جو ہے یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، جو کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی انفارمیشن کے مطابق الأصبة من الرجال ما بین العشرۃ الی الاربعین، یعنی الأصبة من الرجال مردوں میں جو عصبہ کہلائے گا نا وہ ہوگا جو 10 سے 40 کے درمیان میں ہو، اور اس کی جمع جو ہے وہ اصبن آتی ہے، جیسے کہ غرفہ کی جمع غرفن استعمال ہوتی ہے۔ اب دوسرے حصے کی طرف چلیں تو اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انا، جو کہ حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد ابا یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے انا کی وجہ سے، تو گویا ابو، ابا اور ابی آپ تینوں فارمز کو اچھی طرح یہاں پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور مضاف ہو کر آتا ہے تو ان کا اعراب اس طرح آتا ہے، اس لیے جو مضاف الیہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نا ضمیر مجرور متصل ہے اور جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ لام یہاں پر تاکید کے لیے، اور یہ لام مزاحلقہ کہلائے گا، اور میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ معلومات ہے اس سے پڑھ کر بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ فی حرف جر ہے، اس کے بعد دلال کا لفظ ہے، اور دلال کے بعد پھر مبین کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن اب ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی فراہم کردہ انفارمیشن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پہلی بات ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں ضلال کے بارے میں۔ ضلال کو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ضلت طریقہ، ضلہ فعل ماضی انہوں نے ذکر کیا ہے، الطریقہ اس کا مفعول بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ مزید بتایا کہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یدلو جو ہے اس کا مضارع، اور من باب ضربہ یعنی ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ضل یدلو ضلالا یا ضلالتن۔ دو مصادر اس کے ذکر کیے ہیں اور اس کے میننگز انہوں نے لکھے ہیں کہ ضل عنہ، یعنی اس کے معنی ہے ضل عنہ۔ ضل عنہ کے معنی ہوتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹنا یعنی دور ہونا، اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ فلم یہتدی الیہ، یعنی ضل عنہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، فلم یہتدی الیہ، اہتدا الی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا پتہ چلنا، کسی کے پاس پہنچنے کا راستہ یا پتہ معلوم ہونا۔ تو یعنی ضل عنہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا یعنی دور ہو گیا، تو اسے کسی کے پاس پہنچنے کا راستہ معلوم نہ ہوا، اور اس کے لیے جو اسم الفاعل بنے گا وہ آگے ذکر کر رہے ہیں فہوا ضال، تو ضاد لام لام سے فاعل ان کے وزن پہ ضالل بنتا تھا، اور پھر ادغام کے قواعد اپلائی ہوئے تو وہی بن گیا ضال۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ میں یہیں پر آپ کو بتا دوں۔ فرما رہے ہیں کہ لیس المراد بالدلال ہنا دلالت دینی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا یہاں پر کہ انا ابانا لفی دلال مبین، تو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ لیس المراد بالدلال ہنا دلال الدینی۔ یہاں پر گمراہی سے مراد، یعنی عام طور پہ ہم الدلال کے معنی گمراہی کے لیتے ہیں نا، تو وہ بتا رہے ہیں یہاں پر گمراہی سے مراد جو ہے وہ دین کی گمراہی نہیں ہے۔ اذ لو ارادوہ، اگر وہ اس کا ارادہ کرتے، یعنی اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا نا لکانوا کفارا، تو وہ کافر ہو جاتے۔ بل المراد بہ الذهاب عن وجہ التدبیر فی اثار الاثنین علی عشرۃ مع استوائہم فی الانتساب الیہ۔ تو بہت اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا یہاں پر جو گمراہی ذکر ہوئی ہے نا، یہ دین کی گمراہی نہیں ہے، اگر وہ اس کا ارادہ بھی کرتے تو وہ سب کے سب کافر ہو جاتے، بلکہ مراد یہ ہے
کہ ان کے والد کا یہ عمل عقل کے خلاف ہے، یعنی ان کی یہ رائے غلط ہے کہ وہ ان 2 کو ہم 10 پر ترجیح دے رہے ہیں، یعنی ہم ان کے جانوروں کو چرانے، امور معاش کا انتظام کرنے اور دنیاوی کاروبار کی درستگی میں کام آ سکتے ہیں، جبکہ یوسف اور اس کا بھائی اس سے قاصر ہیں۔ اس لیے ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہنا کھلی ہوئی غلطی ہے جس میں والد صاحب مبتلا ہیں۔ تو یہ مراد ہے یہاں۔ اور مزید ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ حبہ جو ہے، یعنی ہا بابا مادہ ثلاثی مجرد باب میں استعمال ہو رہا ہے، باب ضرب یضرب سے، تو حببہ یحببو تبدیلی کے بعد بن جائے گا حبہ یحبو، تو حبہ اور ہا جو ضمیر لگی ہے ساتھ، یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، بتا رہی ہے یہ کہ اس کا مفعول بہ جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ تو حبہ یحبہ، اور مصدر ہے اس کا حبن، اور اس کے معنی وہ لکھ رہے ہیں ای احبہ، یعنی پسند کرنا۔ گویا ثلاثی مجرد میں اور باب فعال میں ہا با با مادہ دونوں کے معنی جو ہیں وہ پسند کرنا کے ہی ہوتے ہیں، اور محبوب اس سے اسم مفعول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور حبیب جو ہے وہ صفت مشبہ ہے، اور حبن جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور پھر مؤنث بتا رہے ہیں حبیبہ ہے جس کی جمع پھر حبائب آتی ہے، اور حبیب کی جمع جو ہے وہ احباؤ آتی ہے۔ گویا حبیبہ کی جمع حبائب ہے اور حبیب کی جمع جو ہے وہ احباؤ ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وہ حاضل فعل قلیل الاستعمالی، کہ یہ فعل جو ہے قلیل الاستعمال ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے یہ کم استعمال ہوتا ہے۔ وکثر استعمال احبہ، اور احبہ کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، یعنی معنی دونوں کے سیم ہے، لیکن ثلاثی مجرد میں فعل بہت کم استعمال ہوتا ہے، مزید فی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی من باب افلا باب فعال سے۔ اور غیر ان مصدرہ احبابن، جبکہ مصدر جو ہے باب فعال میں وہ احبابن نہیں استعمال ہوتا، بلکہ مصدر ثلاثی مجرد والا استعمال ہوتا ہے۔ لا یکاد یستعمل و یستعمل حب بدلا منہ۔ بات امید ہے سب آپ کو کلیئر ہو رہی ہوگی جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ ہا با با مادہ ثلاثی مجرد میں بھی استعمال ہوتا ہے باب ضرب یضرب سے، اور باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی پسند کرنا کے ہوتے ہیں، لیکن ثلاثی مجرد سے یہ فعل بہت کم استعمال ہوتا ہے، مزید فی باب افعال سے فعل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مصدر باب فعال کا ایکچولی احبابن بننا چاہیے، لیکن وہ مصدر استعمال نہیں ہوتا، اور ثلاثی مجرد حبہ یا حبو کا جو تھا حبن، وہ مصدر باب فعال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور بتا رہے ہیں یقالو یہ کہا جائے گا کہ احبہ حبن، یعنی احبہ یحبو، یحبو سے واحد متکلم کا صیغہ احبو، اور حبن دیکھیں مصدر استعمال کیا گیا ہے۔ وفی تنزیل، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحبون المال حبا جما، تو یہاں پر بھی دیکھیں تحبون باب فعال سے فعل استعمال کیا گیا، جبکہ مصدر جو ہے وہ حبن استعمال کیا گیا مفعول مطلق کے طور پر۔ لام ابتدا لام مزالقہ کے حوالے سے بھی انفارمیشن تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے یوسف میں حاضی لام الابتدائی، یہ لام ابتدا ہے، التی تفید تاکید مضمون الجملتی، جو کہ مضمون جملہ کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے اور بھی جو ہیں وہ شواہد یعنی ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، تو یہاں پر جو لعذاب الآخرۃ اکبر میں لام ہے یہ لام ابتدا ہے۔ اور سورہ عنکبوت سے ایگزامپل دیکھ لیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، تو ولذکر اللہ اکبر میں لام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لام ابتدا ہے۔ اسی طرح سورہ حشر سے آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، تو یہاں پر لام جو شروع میں لگا ہوا ہے یہ لام ابتدا ہے۔ اور پھر حدیث کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں کہ وفی الحدیثی، اور حدیث میں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا متفق علیہ، تو یہاں پر لام جو استعمال ہوا ہے غدوہ پر یہ بھی لام ابتدا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وضاحت دخلت انا، اور جب انا داخل کیا جاتا ہے علی المبتدائی مبتدا پر، تو ان طلقت ہذہ اللام الی خبرہا، تو یہ لام جو ہے یہ منتقل ہو جاتا ہے انا کی خبر پر، وتسمى حینئذ، اور اس وقت اس کا نام جو ہے رکھا جاتا ہے اللام المزاحلقۃ،
لام مزاحلقہ اس وقت اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، لِأَنَّهَا اس لیے کہ زُحْلِقَتْ مِن مَكَانِهَا إِلَى خَبَرِ إِنَّا، اس لیے کہ پھر یہ سلپ ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے انا کی خبر کی طرف، کما فی جیسا کہ ان ابانا لفی دلال مبین، تو یہاں پر انا آیا تو پھر وہ جو لام تھا وہ سلپ ہو گیا، انا کی خبر پہ چلا گیا، اور کما فی قولہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو انا کے ساتھ جب آپ کو لام ملے گا خبر پر، عام طور پہ خبر پہ ملے گا، تو اس وقت یہ لام تاکید ہی ہوگا، اور یہ لام ابتدا تھا اصل میں، لیکن انا کی آنے کی وجہ سے یہ سلپ ہو گیا اپنی جگہ سے، اور اس کا نام پھر لام مزاحلقہ پڑ گیا۔ یہ باتیں اچھی طرح آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور مزید ایک اہم بات جو اب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اذا کانا خبر انا شبہ جملۃ مقدمن، جب انا کی خبر شبہ جملہ مقدم ہو، یعنی جار مجرور مقدم ہو، تو دخلت اللام المزاحلقۃ علی اسمہا، ملا کر پڑھوں گا الاسمہا، تو پھر لام مزاحلقہ جو ہے اس کے اسم پر داخل ہوتا ہے، اور اسم کون سا؟ یعنی المؤخر، اسم مؤخر پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی۔ تو یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، انا کا اسم جو ہے وہ ہے ابرہ، اور انا کی خبر جو ہے وہ شبہ جملہ مقدم ہے، شبہ جملہ جار مجرور کو کہتے ہیں نا، یا ظرف اور مضاف الیہ کو کہتے ہیں، تو وہ مقدم ہے، یعنی انا کی خبر جو ہے وہ شبہ جملہ فی ذالک وہ مقدم ہے۔ تو اب جو لام ہے نا، لام مزاحلقہ، یہ انا کے اسم پر داخل ہوگا، لہٰذا وہ ابرہ پہ داخل ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا تَوَسَّطَ بَيْنَ اسْمِهَا وَخَبَرِهَا ضمیر فصل، ضمیر فصل فاعل ہے توسط فعل کے لیے، یعنی جب ضمیر فصل جو ہے اس کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان میں آ جاتا ہے، یعنی انا کا اسم ہے اور انا کی خبر ہے، اس کے درمیان میں ضمیر فصل آ جاتی ہے، تو دخلت علیہ، تو یہ لام جو ہے اس پر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ضمیر فصل ہیا پر داخل ہوا ہے، اس لیے کہ ضمیر فصل جو ہے وہ انا کے اسم اور انا کی خبر کے درمیان میں آ گئی ہے۔ تو یہ انفارمیشن دی تھی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے لام ابتدا لام مزاحلقہ کے حوالے سے۔ مزید تھوڑا سا انا بانا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انا بانا اس میں الابو جو ہے من الاسماء الخمسۃ التی ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالیاء، یعنی الاب جو ہے اسماء خمسہ میں سے ہے، اور کون سے اسماء خمسہ میں سے؟ وہ جنہیں رفع دی جاتی ہے واو کے ذریعے سے، نصب دی جاتی ہے الف کے ذریعے سے، اور جر دی جاتی ہے یا کے ذریعے سے۔ وذالک اذا کانت مضافۃ الی غیر یاء المتکلم، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ یاء متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، صحیح ہے۔ اور اذا کانت مضافۃ الی یاء المتکلم، اور جب وہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو عوربت بالحرکات الاصلیۃ المقدرۃ، تو پھر انہیں اعراب جو ہے اصلی پوشیدہ حرکات کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دعا حمی، دعا فعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ حمی ہے، اب یہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہے۔ ابی یہاں پر مفعول بھی ہے، منصوب قرار دیں گے۔ ما اخی، اخی جو ہے یہاں پر مجرور ہے، صحیح ہے، تو حمی مرفوع ہے، ابی منصوب ہے، اور اخی جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو جو ان کی اصلی حرکتیں ہیں نا، یعنی پیش زبر اور زیر، وہ چھپی ہوئی مانی جائیں گی یہاں پر ان کے اعراب کے طور پہ۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُضَافَةٍ، اور جب یہ مضاف کے علاوہ استعمال ہوتے ہیں تو عوربت بالحرکات الاصلیۃ الظاہرۃ، تو ان کا اعراب جو ہے وہ اصلی حرکات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، نحو جیسا کہ مثال کے طور پہ دے رہے ہیں کہ من ھذا الاخو، یہ بھائی کون ہے۔ اور جب یہ مضاف نہیں ہوتے تو ان کو اعراب جو ہے ان کی اصلی ظاہری حرکات کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے، یعنی واحد اسم کو مرفوع جو ہے وہ پیش کے ساتھ دیا جاتا ہے نا، اور منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ اخ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ اگر ڈالیں گے ہم تو وہ بنے گا الاخو، منصوب الاخا اور مجرور الاخی۔ تو وہی تین ایگزامپلز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ من ھذا الاخو مرفوع ہے یہاں پر، اتعرف ھذا الاخا منصوب ہے یہاں پر، اور سلم الدفتر لذالک الاخی، اور یہاں پر یہ مجرور استعمال ہوا ہے لام جارہ کی وجہ سے۔ تو کیا
آپ نے باتیں سمجھیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو اسماء خمسہ جو ہیں ان کو مرفوع واو کے ساتھ، منصوب الف کے ساتھ اور مجرور یا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو لیکن یائے متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہیں تو پھر ان کا اعراب جو ہے اصلی چھپی ہوئی حرکتوں کے ساتھ شو کیا جائے گا، اور جب یہ مضاف نہیں ہوں گے تو ان کا اعراب جو ہے وہ اصلی حرکتوں کے ساتھ ہی ظاہر کیا جائے گا، یعنی پیش کے ساتھ مرفوع ہوں گے، زبر کے ساتھ منصوب ہوں گے اور زیر کے ساتھ مجرور ہوں گے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اسماء خمسہ جو ہیں یہ یا تو مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں یا پھر مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتے۔ اگر یہ مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتے تو ان کا اعراب ہر واحد اسم کے اعراب کی طرح ہوگا، یعنی مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ، مجرور زیر کے ساتھ۔ اچھا، اگر یہ مضاف ہوتے ہیں تو پھر مضاف دو چیزوں کی طرف ہو سکتے ہیں، یا تو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں یا ادر دین یائے متکلم کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں۔ اگر ادر دین یائے متکلم کی طرف مضاف ہونا تو پھر ان کو مرفوع واو کے ساتھ، منصوب الف کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ کیا جائے گا، اور اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں صورتوں میں یہ ایک ہی شکل میں رہیں گے، یعنی اخی، ابی جو ہے یہ ہی رہیں گے مرفوع، منصوب اور مجرور فارم میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ساری انفارمیشن جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں دی تھی ان آیات کے حوالے سے وہ ساری ہم نے پوری کر لی ہے، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں رہتا جو مس ہو گیا ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی ترکیب کی طرف۔ از یہاں پر مضاف ہوگا اور مضاف الیہ ہو جائے گا قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اب مضاف الیہ میں قالوا فعل بفاعل ہے، اور قالا جب بھی آئے گا اس کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں وہ اس کا فاعل جو کہ موجود ہے ہمیں واو کی صورت میں نظر آ رہا ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور مفعول بہ یعنی مقول القول وہ ہمیں جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا۔ تو فعل اور فاعل قالوا مل گئے ہمیں، اب مفعول بہ کو ہم انالائز کر رہے ہیں جو مقول القول ہے اور جو محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ اس میں یوسف جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، اخوہ مضاف الیہ ہو کر معطوف ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا ہو جائے گا اور خبر اس کی آ جائے گی احبو اسم تفضیل کے طور پہ، اور الا حرف جر ہے جس کا مجرور پھر ابینا ہے، اور یہ مجرور جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر یہ جار مجرور جو متعلق ہو جائے گا احبو کے، اور منا یہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ بھی متعلق ہو جائے گا احبو کے، اور احبو کے متعلق اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ احبو اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور جار مجرور جن 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک اسم تفضیل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ محلاً منصوب مفعول بہ مقول القول بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل جو ہے یعنی قالو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا از ظرف کے لیے، اور از ظرف جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ بن جائے گا ایک محذوف فعل اذکر کے لیے، اور پھر وہ اذکر فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ بیچ میں اب ایک جملہ رہ گیا ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، تو واو کو حالیہ مان لیا جائے گا اور نحنو مبتدا ہے، عصبہ خبر ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال قرار دے دیا جائے گا، اور پھر ایک جملہ بچ جائے گا اس آیت کا، وہ ہے اِنَّا ابَانَ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ، جس میں اِنَّا حرف ظرف مشبہ بالفعل ہوگا جس کا اسم ابانا مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور لام مزالقہ ہے، فی حرف جر ہے، دلالن جو ہے یہ موصوف ہے اور جس کی صفت پھر مبین ہے، گویا موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن گیا انا کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو گویا یہ جملہ بھی انالائز ہو گیا، اور جملوں کا اعراب اگر ہم دیکھنا چاہیں محمود صافی صاحب کی مدد سے تو کچھ یوں ہمیں مل رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پہلا جملہ جو ہے قالو فی محل جر مضاف الیہ ہے، ایسے ہی ہم نے قرار دیا ہے، جملہ لا یوسف احب فی محل نصب مقول القول ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور جملہ نحن عصبہ فی محل نصب حال ہے، اور رابط جو ہے اس میں واو ہے، ہم نے بھی ایسے کیا ہے،
اور انا ابانا لفی ضلال مبین جو ہے یہ لا محل لہا استناف بیانی ہے۔ تو الحمدللہ جملوں کا اعراب بھی ہمارا بالکل سیٹ بیٹھا ہے، اسی طرح جس طرح محمود صافی صاحب نے کی ہے اسی طرح ہم نے بھی ان کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مبین کا لفظ اس سورہ مبارکہ میں پہلے بھی آ چکا ہے، اس لیے اس پہ ہم نے واضح طور پہ بات نہیں کی۔ تو اب دیکھتے ہیں جی ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔ تو لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی تفصیل سے میں دلال پہ بھی بات کر چکا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 ہماری مکمل ہو گئی ہے، گرامیٹیکل انالیسس مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔